ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹریسی دیون اور دوسرے بہترین چرچ ممبروں کا ہمارے وکٹری چرچ کے براڈ کاسٹ میں۔ آج آپ سنیں گے خدا کے کلام کو شاندار عبادت اور تاریخ کے گیت اور روزمرہ کی زندگی کے لیے کلام پاک سے عملی ہدایت۔ ہمارا مقصد صرف خدا کے کلام کو جلال دینا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ایمان کو بڑھانا ہے۔ بائبل مقدس پر غور کرنے میں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے، اور متعارف کرتے ہیں آپ کو ہمارے پاسٹر جیان۔ بے دفاع آج صبح کی ہماری عبادت کی خدمت 345 کا موضوع ہے۔ آج 4 جون 2023 ہے اور ہم اوڈیسا ٹیکسس میں وکٹری چرچ میں موجود ہیں، اور عبادت کا آغاز میں آپ سب لوگوں کو بلیٹن ڈاؤن لوڈ کرنے کی دعوت سے کروں گا، کیونکہ بلیٹن میں وہ تمام آیات موجود ہیں جو آج ہم استعمال کریں گے۔ آپ ہماری ویب سائٹ vchurch.us پر جائیں اور سرفہرست میں بلیٹن والے ٹیب کی تلاش کریں اور آج کی تاریخ 4 جون کا اندراج کریں۔ بلیٹن ڈاؤن لوڈ کرنے کا ایک طریقہ اور بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے بڑے ٹی وی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کی اسکرین پر ایک QR کوڈ دکھائی دے رہا ہوگا۔ اپنے فون کا کیمرہ نکالیں اور دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ اس سے آپ بآسانی طریقے سے آج کی عبادت کی تمام آیات کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اور میں اپنے تمام چرچ کے ارکان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہاں پر خدا کے گھر میں موجود ہیں، اس کی میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ تمام خاندانوں کا، مردوں اور عورتوں کا، آپ سب کی حمایت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارا اچھا خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے۔ خداوند خدا ہی ہے جو ہمیں پیسے مہیا کرتا ہے، جن کو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ سب لوگوں کی شراکت کے بغیر یہ ممکن نہیں، اس لیے میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اسی کے ساتھ آج ہم خدا کے خوبصورت کلام کو سننے جا رہے ہیں۔ میں سیبیسٹین اور ٹریسی کا شکر گزار ہوں ان کے کام کے لیے، اور ان تمام لوگوں کا بھی جو یہاں پر چرچ میں خدا کے گھر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سافٹ ویئر اسپیشلسٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وکٹری ریڈیو 24/7، جس کو آپ اپنے فون میں 24 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیبیسٹین نے میرے عزیزوں آپ کے لیے اسکرین پر ایک QR کوڈ کو نشر کیا ہے۔ آپ اس کو استعمال کر کے اپنے فون کے ذریعے بھی وکٹری ریڈیو تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک زبردست ریڈیو اسٹیشن ہے جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، اور ہم یہاں پر خدا کے کلام کو مختلف زبانوں میں نشر کرتے ہیں، جن میں انگریزی، اردو، عربی، اسپینش اور سہوالی موجود ہے، کیونکہ میرے عزیزوں ہماری یہ وزارت پوری دنیا کے لیے ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسیحیوں تک خدا کے کلام کو پہنچائے۔ بے دفاع آج صبح کی ہماری عبادت کی خدمت کا موضوع ہے، اور میں آج کی عبادت کا آغاز آپ سے ایک سوال سے کرنا چاہوں گا۔ کیا ہمارے بچے بے دفاع مخلوق ہوتے ہیں؟ بے شک آپ کو یہ ایک اہم کانہ سوال لگ سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بے دفاع ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ زندگی کا عمل اسی طرح سے چلتا ہے۔ آج جو ہم دن گزار رہے ہیں وہ ہمارے ماضی میں دنوں سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے، کیونکہ ہر نسل ایک جیسے ہی عمل سے ہو کر گزرتی ہے، اور آج کل کی نئی نسلیں جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں وہ خود کرنا چاہتی ہیں۔ تاہم میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بہت ہی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ بچے ہوتے تھے، آپ کا باپ یا آپ کی ماں یا آپ کا دادا یا دادی، جس کسی نے بھی آپ کو سنبھالا ہے، آپ کی پرورش کی ہے، وہ سب
اس لائق تھے کہ وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھ سکے، آپ کو کھانا کھلانے سے لے کر آپ کے کپڑے بدلنے تک، اور آپ کے جسم کو بھی صاف کرنے کے۔ جب آپ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو آپ خود سے کئی چیزیں ہوں گی جو نہیں کر پاتے ہوں گے بغیر کسی نوجوان کی مدد کے، اور وہی لوگ آپ کی زندگی میں بہت ضروری تھے اس وقت۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے والدین یا دادا دادی یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ بالغ ہو، اس نے آپ کا خیال رکھا ہو، آپ سے پیار کیا ہو، تو آپ کو میرے عزیزو یہ یاد رکھنا چاہیے اپنے دماغ میں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا، ایک دن آئے گا جب وہ اپنی زندگی میں بڑھاپے کا شکار ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ ویل چیئر کا استعمال کریں، اور ہو سکتا ہے کہ چند لوگ جو کہ شدید بیماری میں مبتلا ہو جائیں بدقسمتی سے، کیونکہ زندگی کا عمل یہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ انہوں نے اس وقت آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا جب آپ چھوٹے بچے یا بچی تھے، اور اب آپ کی باری ہے کہ آپ بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسا دکھانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ بھی بڑھاپے کا شکار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کما لوں گا اور میں کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لوں گا۔ آپ ایسی بہت سی شاندار چیزیں سوچ سکتے ہیں، اور شاید آپ ایسا کر بھی لیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا، اور سب کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہوتی۔ بوڑھوں کو نوجوانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کا عمل یہی ہے۔ بالغ چھوٹے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر وہی چھوٹے بچے آخرکار بالغ بنتے ہیں۔ اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کو بھی جب آپ بالغ ہو جائیں تو اپنی پرورش کرنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا عمل یہی ہے۔ میرے عزیزو، مجھے بتائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی گڑبڑ والے ماحول اور واقعات میں گر جاتے ہیں، تو ہمیں اس کا سامنا کیسے کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں اس تصویر میں، جس میں آپ کو دو خوبصورت نوجوان بچیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ صحن میں کھیل رہی ہیں، خوابوں کا گھر سجا رہی ہیں اپنا، اور آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ شاید آپ ان لوگوں میں سے ہو جن کو بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھنا بہت ہی پسند ہو، اور یہ بچوں کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ زیادتی کا بھی نشانہ بنتے ہیں، اور آپ اس کو اچھے سے جانتے ہوں گے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ان کا شمار متاثرین میں کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کا سیاق و سباق ایسے نکلتا ہے کہ لوگ اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہوتے، یا پھر وہ بلا وجہ کی کسی بھی حمل کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بچوں کو متاثر کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں۔ ہم نے ایسا بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو، اپنے دادا یا دادی کو، یا اپنے چاچا یا چاچی کو کسی حادثات میں گنوا دیا ہو، اور جب کبھی ایسا ہو جائے تو ہمیں ان کے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش بہت ہی برے ماحول میں ہوتی ہے۔ ایسا ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو قانون کا استعمال کر کے کسی کو سونپ دیا جاتا ہے،
اور وہ شخص اس کی پرورش کرتا ہے، اور وہ جس ماحول میں خود رہتا ہے وہاں پہ بہت سی بری اور غلط چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے کسی قریبی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہتے ہیں، اور ہم اتنے دکھی ہوتے ہیں یا افسوس میں ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس بات کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے، یا پھر ہم اس کے بارے میں بات تک ہی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آج جس موضوع پر میں بات کروں گا آپ سے، وہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ بے دفاع لوگ ہیں، اور میں خاص طور پر متاثرین اور زیادتی زدہ لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، اور ہماری بات کا زیادہ تر درمدر بچوں کے بارے میں ہوگا۔ بہت سے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو اپناتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں بہت سی خوبصورت کہانیاں سنی ہوں گی، اور اسی طرح کچھ بچوں کو بھی ان کے سوتیلے ماں باپ بہت ہی اچھے ملتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوشی سے رہتے ہیں۔ لیکن وہ چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ماحول میں گڑبڑ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ بھی اس سے متاثر ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گھر کا ماحول چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی رونما ہو سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ اور اگر میں تھوڑا سا ذاتی ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنے ہوں، یا جو اس نشریات کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ماحول میں رہے ہوں جہاں پر آپ پر بے شمار زیادتیاں کی گئی ہوں۔ میرے عزیزو، اب ان لوگوں کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہ بے گھر ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنا گھر موجود نہیں ہوتا، اور وہ زندگی میں اپنا کوئی ایک ٹھکانہ بنا نہیں پاتے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کیا ہے اس انسان کی زندگی میں جس پر یہ مجبور ہو کر سڑکوں پر رہ رہا ہے۔ ہم اس بات کا اندازہ کسی صورت میں بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ شخص ایسے کیوں رہ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو ایسے کیوں برباد کر رہا ہے، اور اس فیصلے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں ان کے پاس اور کوئی راستہ موجود ہی نہ ہو، اور ایسے لوگ جب سڑکوں پہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے بے دفاع ہوتے ہیں، اور انہیں بھی بہت سی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ نہایت ہی غمگین بات ہے۔ لوگ ان کے جسمانی اجزاؤں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خون کی خریداری ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کی جن کی وہ اجازت دیتے ہیں کہ ان کے جسم میں سے نکال کر ان کو بیچا جائے، کیونکہ ان کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پناہ گاہ بنانے کے لیے بھی ہے نا۔ یہ نہایت ہی افسوس کا عالم ہم سب کے لیے۔ اب میرے عزیزو، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں یا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر انہیں کسی بھی قسم کی سائنس یا سائنس کی ٹیکنالوجیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور وہ بس یہی خیال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دو دماغ ہیں، اور ایسے لوگ صرف مزدور بن کر رہ جاتے ہیں جو کہ ایسے بڑے لوگوں کے کام آتے ہیں اور اپنی ساری زندگی مزدوری میں کاٹ دیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ سبزیاں، پھل اور سمندری کھانا بہت ہی شوق سے کھاتے اور اس کو پسند کرتے ہوں گے،
لیکن کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی خیال کیا ہے جب آپ کو یہ کھانا ملتا ہے؟ کیا آپ نے اس پھل پر لگا ہوا لیبل دیکھا ہے کہ آخرکار یہ پھل مجھ تک کہاں سے آیا ہے؟ اور آپ کو تب معلوم ہو کہ یہ جو خوراک میرے ہاتھ میں ہے یہ کسی ایسے ملک سے ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بدحالی کا شکار ہو، جہاں پر جدید ٹیکنالوجیز موجود نہ ہو، سائنس موجود نہ ہو۔ سوال جو ہمیں خود سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پھل ہے یا پپایا ہے یہ آخرکار مجھ تک پہنچا کیسے؟ ایسا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مزدوروں کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مزدوری پر لگائیں، ان سے کام لیں، کیونکہ ہم سب کو کسی نہ کسی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈگری موجود ہے تو آپ کو بھی کسی کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس سمجھداری موجود ہے، آپ کے پاس آپ کی ڈگری موجود ہے، لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے اور نہ ہی اس چیز کی اجازت دیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں، کیونکہ آپ کو کام کی ضرورت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں خیال کریں کہ جو اس بدبودار معاشرے کا حصہ ہیں اور اصل مشکل کو وہ سمجھتے نہیں اور ناانصافی کی اس حد کو بھی برداشت کرتے ہیں چپ کر۔ یہ بہت ہی افسوسناک باتیں ہیں، لیکن مجھے بتائیں اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہم کر رہے ہیں، اور اس گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بہت ہی زیادہ غصے والا ہے اور وہ کسی دوسرے شخص پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو مار رہا ہے اور اس پر چلا رہا ہے، اس کو ڈرا رہا ہے اور دھمکا رہا ہے اور اس پہ مختلف چیزوں کو پھینک رہا ہے، اور وہ اس سے کچھ چاہتا ہے اور اس کو وہ کسی بھی صورت میں چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو۔ اور یہ سب سے بڑی زیادتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ نفسیاتی اور جذباتی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں۔ دنیا میں میرے عزیزوں بہت سے لوگ موجود ہیں جو بالکل ہی بے دفاع ہیں، وہ اپنی مدد خود نہیں کر پاتے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے، اس کی حمد کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور یہ آخری تصویر میں نے آپ سب کے لیے رکھی ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا یا اس کے بارے میں تجربہ ہی نہیں کیا ہوگا، جو کہ کسی کو مسترد کرنے سے متعلق ہے۔ اور یہ کسی بھی ماحول میں ایسا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو آپ کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں گے، آپ کا مذاق اڑاتے ہوں گے، آپ کو برے برے ناموں سے پکارتے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہوں جو مالک ہے وہ آپ پر زیادہ دباؤ ڈالتا ہو، کام کا آپ سے زیادہ کام لیتا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کا کام آپ سے کروا رہا ہو۔ ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں تو آپ میں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں کوئی بھی مختلف بات نہیں ہے، وہ صرف اس لیے آپ کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے لیے امید موجود ہے، اور میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اس امید کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے اعمال اس کا 70واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے آج کی عبادت کا آغاز کریں گے،
جس سے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ بائبل مقدس پڑھنے میں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہماری رہنمائی کرے۔ امثال 17ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو شریروں کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، خداوند خدا کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند خدا کو یہ دونوں چیزیں بہت ہی ناپسند ہیں۔ ہم پہلے بات پر کلام کرتے ہیں کہ خداوند خدا ناپسند کرتا ہے جب ہم کسی معصوم پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم ایسا اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ معصوم لوگوں پر آوازیں کستے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمے درج کرواتے ہیں تاکہ ان کو پریشانی ہو، ان کو تکلیف پہنچے، اور یہ شیطانی کام کرنے والوں کی سب سے بڑی مشکل ہے۔ جو بھی شیطان کے کاموں پر چلتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے معصوم لوگ ہوتے ہیں جو زیادتی کا شکار بن جاتے ہیں اس ایک شیطان کے بچے کی وجہ سے، اور خداوند خدا اسے شدید اذیت پہنچائے گا اور وہ اس سے کبھی بھی بچ نہیں پائے گا، کیونکہ اگر کسی کا مقصد یہی ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے اور کسی معصوم پر ظلم کرے، اور بعض اوقات ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو شخص سچ میں گنہگار ہوتا ہے اس کو بچانے کے چکر میں ہم کسی معصوم کو اس میں جرم میں پھنسا دیتے ہیں۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس شخص کو جس نے گناہ کیا ہو، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دونوں ہی غلط ہیں، کیونکہ خداوند خدا ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی معصوم کے ساتھ زیادتی ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا خداوند کی یہ آیات آپ پر لاگو ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کیا آپ صرف اس لیے کسی معصوم کی جان کو اٹکا دیں گے کہ آپ جس کو بچانا چاہتے ہیں، یا آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں، یا آپ نے خود غلطی کی ہے اس سے بچنے کے لیے؟ اے عزیزو، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کے بہت قریبی کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو؟ یا پھر آپ نے بہت بار یہ سنا ہوگا کہ کسی جگہ پر یا کسی ملک میں یا کسی شہر میں یا کسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہو، اور آپ کا ان کے لیے رد عمل صرف اتنا ہی ہو کہ افسوس ہے ایسے لوگوں کی زندگیوں پر، اور میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہو کہ اگر آپ کو حالات کا پتہ ہو اور آپ کو ناانصافی کے قوانین کا بھی، اور آپ کے اختیار میں بھی ہو کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ایسا نہ کریں۔ میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کوئی خاندان ہے جو کہ کچھ شیطان کے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ کے یہ اختیار میں ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکے، لیکن آپ پھر بھی ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ آپ ایسا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ بہانے بنائیں کہ میں اپنے اختیار کا استعمال کسی دوسرے ملک میں نہیں کر سکتا، اس جگہ پر نہیں کر سکتا، ان لوگوں میں نہیں کر سکتا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں تو یہاں رہتا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے میلوں دور ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خداوند خدا کی یہ رضا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو، ظلم کے بارے میں پتہ ہو، تاکہ آپ آواز اٹھا سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں جو کہ متاثرین ہیں۔ آپ کو میرے عزیزو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ظلم کے خلاف۔
اب ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کو مل کر کچھ کرنا چاہیے بچوں کے متعلق، تاکہ ہم بچوں کو محفوظ رکھ سکیں کسی بھی قسم کی زیادتی سے۔ میرے عزیزو، اس کے متعلق چند اقدامات ہیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسے میں بچوں کی بنیادی پرورش کا حصہ سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز جو آپ بچوں کی حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں، ان کو بولنا سکھا کر۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے بچے پیدائش کے بعد ذہنی معذور ہوتے ہیں اور بھی ان کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی بچوں کو پڑھنا، لکھنا اور بولنا سکھا سکتے ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ زبانی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور یہ پہلا ہی اقدام ہے جو آپ اٹھا سکتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ آپ کو بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اور دوران گفتگو نامناسب الفاظوں کو بولنے سے یا ان کو مطلب ان کا سمجھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ بچوں کے ساتھ آسان الفاظوں میں بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو بچہ موجود ہے وہ صرف 6 سال کا ہو، بے شک وہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن وہ اچھے اور برے الفاظوں میں فرق کو محسوس کر سکتا ہے، اور بعض اوقات لوگ غیر ارادی طور پر جب بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو غیر مناسب الفاظوں کا استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن بچے بہت ہی معصوم اور چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو شخص ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، اور مجھے اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے یا کس طرح سے اس کی بات کا جواب دینا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ صرف آپ کو سنتے ہیں۔ ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر آپ ان کی تعریف کریں کہ آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، پیارے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو بچوں کے ساتھ آسان الفاظوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور بے شک آپ بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں جس میں ایک مرغی ہو یا پھر ایک بلی شامل ہو۔ یہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف کھیل ہے، آپ کھیل سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، کھیلتے دوران جب بھی آپ اپنا منہ کھولیں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک بچہ ہے، اسی لیے سمجھداری سے الفاظوں کا چناؤ کریں، کیونکہ بچے انہی الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں جو کہ ان کے والدین کرتے ہیں۔ جب والدین اچھی گفتگو کریں گے تبھی بچے بھی ان کے ساتھ اچھی گفتگو کر سکیں گے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ اس کے متعلق ایک بہت ہی اچھا مذاق ہے جو مجھے کسی نے سنایا تھا۔ مذاق یہ تھا کہ جو جاپانی بچے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی اپنی زبان جاپنیز بولتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ جاپانی بچے بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی بچہ جو چھوٹا ہو وہ بہت ہی سمجھدار ہوتا ہے اور چیزوں کو بہت جلدی سیکھتا ہے۔ اور جب بھی آپ بچوں سے مخاطب ہو، ان سے کوئی چیز مانگے تو اس چیز کا نام لے کر پکاریں اور بچوں کو ہدایت کریں کہ وہ چیز آپ کو پکڑائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کسی چیز کو لانے کو کہیں اور اس کا نام بھی ان کو نہ بتائیں۔ میرے عزیزو، بچوں کے سامنے جتنی زیادہ آپ درست الفاظوں کا استعمال کریں گے چیزوں سے متعلق بھی، اتنا ہی ان کے لیے اور آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ بے شک میرے عزیزو، آپ بچوں کے گرد گھرے ہوئے ہو اور آپ نہ تو والدین میں ہیں اور نہ ہی دادا دادی میں، لیکن پھر بھی جب بھی آپ بچوں کے گرد ہو تو آسان الفاظ کا چناؤ کریں تاکہ بچے سمجھ سکیں آپ کی بات کو۔ میرے عزیزو، آپ کو بچوں کو حفاظتی اقدامات کے بارے میں سکھانا چاہیے، اور آپ کو بچوں کو اس طرح سے سمجھانا چاہیے کہ ہر چیز کا مطلب ہے اور ہر چیز کے برعکس بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا
الٹا بھی ہوتا ہے۔ بچے میرے عزیزو ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، سفید۔ آپ اس پر جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ ان کی شخصیت میں شامل ہوتا چلتا جاتا ہے، اور جب بھی آپ اس سفید کاغذ پر کچھ بھی لکھیں تو آپ بچوں کو ضرور سمجھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنے جسم کی حفاظت کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ خود بھی اپنے جسم کی حفاظت کریں اور دوسرے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں تاکہ کسی بھی قسم کی جنسی زیادتی سے وہ بچ سکیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی دنیا کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک معصوم بچہ یا بچی اپنی حفاظت کیسے کر سکتا ہے جب اس نے اس کے بارے میں کبھی سنا ہی نہ ہو، اس کو اس کی سمجھ ہی نہ ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، مجھے ان کی تعداد صحیح معلوم نہیں، لیکن وہ موجود ہیں جو کہ اپنے بچپن میں جنسی زیادتی کا شکار بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بچوں کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ کے جسم کا محفوظ رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو بچوں کے ساتھ خدا کے متعلق گفتگو کرنی چاہیے اور انہیں باقاعدگی سے گرجا گھر لانا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بائبل مقدس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے خدا کو پہچان سکیں گے اگر ان کے پاس خدا کا کلام ہی موجود نہ ہو۔ دنیا کی تمام کتابوں کو ایک سائڈ پر رکھیں، آپ اپنے بچوں کو یا کسی بھی بچے کو خدا کے کلام دیں، خدا کی باتیں بتائیں اس کو، اور خدا کے بنیادی اصول ان کو بتائیں۔ اپنے بچوں کو گرجا گھر لے کر آئیں، کیونکہ ارد گرد ہمارے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت اچھی تعلیمات دیتے ہیں، اچھا سبق دیتے ہیں بائبل مقدس میں سے جو بچوں کے لیے ہو۔ آپ کو بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دینی چاہیے، لیکن آپ کا صرف اور صرف درمدر اسی بات پر نہ ہو کہ بچہ اچھا ریاضی سیکھے، اچھی ٹیکنالوجی کی باتیں سنے اور دنیا کے آخر تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ اسے خدا کے کلام کی تعلیم دے۔ وہ جو بھی آلہ استعمال کرتا ہے، چاہے اس کا فون ہے یا آئی پیڈ ہے، اس میں اچھی خدا کی کہانیاں موجود ہوں جو بائبل مقدس میں بچوں کے لیے موجود ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے بچوں کے ساتھ تو آپ آج دیکھتے ہیں کہ آج کی جو نسل ہے بچوں کی، وہ بہت ہی زیادہ بری چیزوں کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کو بچوں کو خاندان کے بارے میں بتانا چاہیے جو کہ بائبل مقدس میں موجود ہے، کہ باپ اور ماں ایک عورت اور مرد ہے۔ بچوں تک دنیا کی ہر بری چیز پہنچتی ہے لیکن خدا کا کلام نہیں پہنچ پاتا، اور اس کی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، خدا کے کلام کی تعلیم دے، تاکہ وہ ہر طرح کی جنسی زیادتی یا پھر جسمانی یا ذہنی زیادتی سے بچ سکیں، ان کے ذہن پر کسی بھی چیز کا برا اثر نہ پڑ سکے، اور وہ خدا کے کلام کے مطابق پھلے پھولے اور اس کی راہ پر چلتے ہوئے نشو و نما پائے جو کہ درست ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے، اگر میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ فرینک ہو کر کہوں تو وہ یہ ہے کہ اچھا برتاؤ کرنا دوسروں کے ساتھ۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی زبان میں یا ان کے الفاظوں میں یہ دو لفظ ہرگز موجود نہیں ہوتے، جن میں سے ایک پلیز ہے اور دوسرا تھینک یو کا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے بتاؤ کہ کیا آپ ان بدتمیز لوگوں میں سے ہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس جملے کے بارے میں جانتے ہیں جس میں ہم دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جن میں صبح بخیر، دوپہر جیسے الفاظ شامل ہیں۔ اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ کسی ایسی جگہ کے بارے میں بھول چکے ہیں جہاں پر لوگ اپنے کام کو الوداع کہتے ہوئے چھوڑ کر جاتے ہیں، جس کو الوداع تقریب بھی کہا جاتا ہے؟
اچھا برتاؤ میرے عزیزوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی آپ سے سیکھتا ہے اور آپ کی پیروی کرتا ہے. اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں اور عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں. میرے عزیزوں میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں ہوتے ہیں اور آپ سوالوں کا مختصر اور جلدی جواب چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں اپنے لہجے کو نرم رکھیں اور بات کو زیادہ تیزی سے نہ کریں اور نہ ہی جواب تیزی سے طلب کرنا چاہے. میرے عزیزوں آپ کو اچھے برتاؤ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہمارا آخری اقدام ہے وہ یہ ہے سیکھنے کا اور سمجھنے کا اور بچوں کو یہ سکھانے کا. ہو سکتا ہے یہاں پر لوگ موجود ہوں جو اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، سیکھنے اور سمجھنے کے بارے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ سیکھنا اور سمجھنا ایک عمل ہے جو کہ دو لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک اس شخص پر جو کہ کام دیتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کام کو کرنے سے پہلے اس کو سنتا ہے. بچے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہی کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں. جب تک آپ ان کو صحیح ہدایات نہ دیں تب تک ان سے آپ نہیں امید کر سکتے کہ وہ کچھ کر سکیں. اور بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے وہ خود میں سماتے ہیں، چاہے وہ اچھا برتاؤ ہو یا برا برتاؤ ہو یا اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں یا ارد گرد میں لوگ کیسے بات کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں اور وہ اسی سے سیکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی مشکل آئے تو وہ اس کا سامنا کس طرح سے کرے. لیکن ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کسی کو ہدایات دی جا رہی ہوں اور وہ اسے بنا سنے بنا سمجھے عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ میری ایک ذاتی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جو کہ میرے بیچ اور میرے بیٹے سیبیسٹین کے درمیان میں ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے سیبیسٹین تمہیں یہ کہانی بالکل بھی پسند نہیں آئے گی، لیکن یہ میرے دل کے بہت ہی قریب ہے اور میں اپنے ناظرین کے ساتھ اور چرچ کے ارکان کے ساتھ اسے ضرور بانٹوں گا. میرا بیٹا سیبیسٹین تقریباً 5 سال کا ہوگا اور میں اس کو ہدایات دے رہا تھا کسی چیز کے متعلق. مجھے نہیں یاد کس متعلق، لیکن میں اس کو کچھ بتا رہا تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا بیٹا سیبیسٹین بچپن میں بہت ہی زیادہ متجسس بچہ تھا. وہ چیزوں کو لے کر بہت ہی زیادہ جدوجہد میں لگا رہتا تھا. لیکن ابھی مجھے یاد نہیں کہ میں کس متعلق اس سے بات کر رہا تھا، لیکن جب میں اس سے بات کر رہا تھا، اسے ہدایات دے رہا تھا، تو اس کا دھیان میری طرف نہیں تھا، اس کا غور کسی اور طرف تھا. تو میں نے اپنے بیٹے سیبیسٹین کے منہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ میں سیبیسٹین ہوں، 6 سال کا چھوٹا بچہ، وہ یہ میرے ہاتھ ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں پکڑا اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے میری بات کو سنو، کیونکہ اس سے پہلے وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا. جب میں اس سے بات کر رہا تھا وہ ارد گرد کی چیزوں کی طرف دیکھ رہا تھا. لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو پکڑا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے بیٹے میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھ، لیکن پھر بھی میرے بیٹے کی آنکھیں ارد گرد کی چیزوں کی طرف متوجہ تھی، نہ کہ میری طرف. وہ دوسری چیزوں کی طرف غور و فکر میں تھا، جو کہ میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا. ایک طرح سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ یا پھر کوئی نوجوان اپنی آنکھوں کو ارد گرد پھیر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کی بات پر غور و فکر نہیں کر رہا. میرے لیے یہ کہانی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے اپنے
5 سال کے چھوٹے بچے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ میری بات پر توجہ کرو۔ اس لیے میرے عزیزو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بھی شخص سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو توجہ سے سن رہا ہے یا نہیں۔ اور میں آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جس کو بھی جو بھی ہدایات دے رہے ہیں کیا وہ اس کو سن رہا ہے۔ اور اس کا سب سے صحیح حل یہی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تم نے جو سنا ہے اس کو تم دہرا سکتے ہو جو میں نے تم سے کہا ہے، اور بہت ہی آرام سے اور اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرض کریں آپ کسی شخص کو فون کرتے ہیں اور آگے سے فون کوئی اور اٹھاتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بتا دیجئے گا کہ میری کال اس کو آئی تھی، اور وہ یہی کہے گا کہ ہاں میں اس کو بتا دوں گا، اور آپ اسے یہ بھی کہیں کہ یہ میرا نمبر ہے، اس کو آپ لکھ لیں اور ان کو دے دیں تاکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کس نے مجھے کال کی ہے اور اس شخص نے مجھے کس لیے کال کی ہے، اور وہ کال بیک کر سکے مجھے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ میں تجھے اپنا نمبر لکھواتا ہوں، تو میرا نمبر لکھ۔ میرا نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرض کریں 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے؟ اور وہ شخص مجھے یہی کہے گا کہ ہاں میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی پین یا پینسل نہیں ہے، اور میں اس سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہے، میرے پیغام کو سمجھ لیا ہے، تو آپ اس کو دہرائیں، میرا نمبر دوبارہ سے بولے۔ اور وہ پھر آگے سے بہانے کرے گا اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا نمبر یہ ہے یا یہ ہے، اور میں تب تک اس کو دباؤں گا، اس کے ذہن پر دباؤ ڈالوں گا کہ وہ سچ مچ میں میرا نمبر لکھے تاکہ میرا پیغام جس بھی شخص تک میں پہنچانا چاہتا ہوں صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ اسی طرح آپ بھی دوسروں پر دباؤ ڈال کر ان سے ہدایات کے بارے میں پوچھ کر جو آپ نے دی ہوں ان کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں، ان کو چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو اپنے ملک کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے اور ایماندار شہری بن سکے آپ کے ملک کے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی اپنے ترانے کی عزت کریں۔ آپ کو انہیں سکھانا چاہیے کہ وہ ملک کے حکمرانوں کی عزت کریں، چاہے وہ کسی بھی رتبے پر کیوں نہ ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ چاہے ان حکمرانوں کے گھر والے بھی ان کو پسند نہ کرتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کو بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی عزت کریں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام یہی ہے کہ ہمیں اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، بے شک ہم ان کو دوبارہ حکمرانی میں دیکھنا بھی نہ چاہتے ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ان کو ہدایت دے اور وہ ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کو اٹھا سکے۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کام کو جا سکتے ہیں۔ جو ہمارا مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی عزت کریں، اپنے اداروں کی عزت کریں، اور اپنا سالانہ ٹیکس جو ہم پر عائد ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اس کو ہم ادا کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکمران ہمارے پیسوں کو چرا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے سالانہ یا ماہانہ ٹیکسز کو پے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی صحیح ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آنے دیں۔ جب اب ہم بے دفاع لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو تقریباً سبھی چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے، بچوں کے متعلق بھی، کہ آپ کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اب ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ ہمیں یتیموں، غریبوں، کمزوروں اور بیواؤں کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔
بائبل مقدس میں سے یرمیہ اس کا 22واں باب اور اس کی 3 سے لے کر 5ویں آیت تک خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بدسلوکی نہ کرو اور مسافر، یتیموں اور بیواؤں پر ظلم نہ کرو۔ اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو داؤد کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے۔ بادشاہ اور اس کے مظلم اور اس کے لوگوں پر اگر ان باتوں کو نہ سنیں گے تو خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ یہ گردوران ہو جائیں گا۔ میرے عزیزو، آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان ہے یا کوئی مینیجر ہے یا کاروباری طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا کوئی شوہر ہے یا کوئی بیوی ہے جو کہ بری چیزیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بچہ ہو، کوئی نوجوان ہو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہو، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں جو بچوں کے ساتھ یا پھر بیواؤں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہوں، ان پر ظلم کرتے ہوں، تو آپ یہ جان لیں کہ ان کا انجام بہت ہی خوفناک ہوگا، کیونکہ نا انصافی تباہی کی بنیاد بنتی ہے۔ یسایہ اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طلب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ میرے عزیزو، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو عدالتوں میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کسی بھی قانونی کارروائی میں وہ شامل ہو، لیکن میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو لازمی جائیں اور کسی بے گناہ کی مدد کریں، یا جس پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس ظلم کی گواہی دے سکتے ہیں تو آپ لازمی جائیں تاکہ اس کی جان بچ سکے وہاں سے اور اس پر اور ظلم و زیادتی نہ ہو سکے، اور ایسے مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ آپ اپنے ارد گرد اپنے خاندان میں دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوہ ہو جس کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کر رہا ہو، تو آپ اس کو روک کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک بیوہ عورت ہے۔ آپ اپنے خاندان میں یا اپنے پڑوسیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کھیلوں کے میدان میں جہاں پر امیر باپ اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھتا ہے، ان کی نسبت جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے۔ امثال 14ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کی مدد کریں، ایسا نہیں کہ ان کو بھیک میں پیسے دے کے، آپ ان سے کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا کام لے سکتے ہیں اور ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ غریبوں کا حق مارتے ہیں، ان سے کام کروا لیتے ہیں لیکن پھر ان کو ادائیگی نہیں کرتے ان کے کام کی۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ خروج 22ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ میرے عزیزو، اپنے برتاؤ کا خیال رکھیں جب آپ کسی یتیم کے ساتھ یا بیوہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو۔ استثنا 27ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمے کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ ایک امریکن شہری کی حیثیت سے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں آتے ہیں، کچھ لیگل طریقے سے اور کچھ ان لیگل طریقے سے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہماری زبان بھی بولنا نہیں آتی ہوتی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا چاہیے، ان پر آوازیں کسنی چاہیے،
اور ان کو پورا کرکٹ سمجھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ ان پر لعنت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ وقت کے لیے سوچیں کہ وہ کون ہے جو کہ نوازتا ہے یا پھر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز سے نواز سکتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے لیے۔ آپ اسے تحفے دے سکتے ہیں یا اسے کام دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ آپ اس کے متعلق برے الفاظوں کا چناؤ کر سکتے ہیں، اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن جب خداوند خدا کسی پر لعنت کرتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ امثال 19ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ زبور 82ویں کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ میرے عزیزو، آپ اپنے ارد گرد بہت سی ناانصافیوں کو دیکھتے ہوں گے، آپ کو اس کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نئے عہد نامے سے اس کے بارے میں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے اس کو سنیں گے۔ مرکز کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 29ویں سے 31ویں آیت تک۔ یسوع نے جواب دیا، اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دلوں اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اور ان سے برا اور کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ 2 احکام بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، خدا اور پڑوسی۔ ہم نے اس کا ثبوت خداوند کے کلام سے سن لیا ہے۔ اگر آپ پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، اور میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ وہی کریں جو صحیح ہے۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے بارے میں سوچنے سے ذرا کنارہ کریں اور صرف اسی خیال میں نہ رہیں کہ خداوند خدا کا میرے سے کوئی وعدہ ہے جو اس کو پورا کرے گا، وہ مجھے مہیا کرے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ آج ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور خود کو ان کے محافظ کی طرح دیکھیں۔ یہ کتنا ہی خوبصورت لمحہ ہوگا۔ ذرا اس بارے میں سوچیں کہ آپ اپنے بازو کھولتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے خاندان میں ان کے ساتھ برا برتاؤ ہو رہا ہو، یا پھر کوئی یتیم بچہ ہو، یا کوئی بیوہ ہو، یا کسی کمپنی میں کوئی کام کرنے والا مزدور۔ کسی نہ کسی کو تو ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اور اگر آپ اس سے واقف ہیں تو یہ شخص آپ ہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ خیال کریں کہ کوئی اور آئے گا جو ان کے لیے لڑے گا۔ ایسا سوچیں کہ کیا ہوگا جب آپ ان کے لیے کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے مضبوط بازو آپ بنیں گے۔ بے شک میرے عزیزو، آپ کو قانونی قوانین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ میں ایسے مظلوموں کے لیے لڑوں گا، ان کو انصاف دلاؤں گا، جو کہ بہت ہی ایک اچھا اور کمال کا خیال ہے، اور خداوند خدا اس کام میں ہماری مدد کرے گا، اور خداوند کا روح القدس ابھی ہم پر موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کبھی بھی خداوند خدا کو نہیں دی تو آج موقع ہے کہ اپنی روح، اپنی جان، اپنے دل کو خدا کے حوالے کر دیں، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اپنے دل کو کھولیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان کی معافی مانگیں، اور کہیں خدا سے کہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے شفا بخش اور مجھے بدلنے کا موقع دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح تیرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میرا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور اسی کے وسیلہ سے میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو بیمار ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، خدا کی طرف ان سے دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں میرے عزیزو،
मैं बाइबल मुक़द्दस से ये आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। मेरे अजीज़ों, आज दिन है कि अपनी शिफा को खुदा से वसूल करें, खुदा पर ईमान रखें और अपनी रिहाई पाएँ, अपनी शिफा पाएँ। मेरे अजीज़ों, आपके घर में जितनी भी मुश्किलात हैं, आपके ख़ानदान में, आपके कारोबार में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगे कि दूर हो जाए। हर तरह की बीमारी, मुश्किलात आज आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके घर से दूर होने वाली है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। और कहें कि खुदावंद के ही मार खाने से मैंने शिफा पाई। मेरे साथ कहें कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आमीन। अब हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं कि क्या कोई चीज़ है या किसी के लिए कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं, या फिर आप इतना ही तो कर सकते हैं कि आप उन लोगों के लिए दुआ करें ताकि वो रिहाई पा सके अपनी मुश्किलात से। और मैं आप सब लोगों को दावत देना चाहता हूँ कि अगले इतवार यहाँ हमारे चर्च ओडेसा टेक्सास में ज़रूर आएँ। हमारा अगला पैगाम 346 जिसका मौजू रीबिल्डिंग है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि जियान रीबिल्डिंग ये कैसा मौजू है, लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे तब्दील कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन है मेरे अजीज़ों। खुदावंद के कुछ कानून हैं जिनको हम पैरोकार बनकर अपना सकते हैं और उन पर अमल करके अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। आज के हमारे पैगाम का मौजू था बेदिफा लोगों के मुतल्लिक, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट vchurch.us पर जाएं और आज के इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटें। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि विक्ट्री रेडियो 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद है, जो कि आपके ज़िंदगी के पहलुओं में आपकी मदद करेगा। आज के दिन के लिए मेरे पास आपके लिए सिर्फ इतना ही है, और मेरी ख्वाहिश है कि आपका दिन नहायत ही खूबसूरत और शानदार गुजरे। शुक्रिया। One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship
and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gian. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian. You are my moonlight. I can walk alone in the night. Every day I wake up thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You are my moonlight. I can walk alone in the night. You guide me and inspire me. Your light shines in the ocean. Even when I feel that I'm ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and fool I can be. Considering my situation, I cry out, where are you, God? You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know you are mine, here with me all the time. Sustain my life. You are by my side. Do you want to know what moves me? It's your hair because you help me breathe. Like the trees that sing with the wind. I don't care if they are dark brown or green. It's a new season, 'cause you gave me a reason. So many things are entwined, connected with each other like a vine. I close my eyes, touching your hand, dreaming of you. Let's walk together, blooming, growing, living, moving on, moving on. My heart betrayed me in my greatest desperation. When I thought that everything was lost, I saw very far away your light.
shining at the distance. You make me believe that there was hope for me. It was your light in the night to give me life. It's your light. Some days I felt ready to sink, but every time you rescued me, my own tears became the ink to write the prayers of my need. I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Again, I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Dancing so cool, singing so cool, moving so cool, loving so cool. This evening I'm feeling right. Your love message. Please forgive me. I know that I have failed you. I want to be with you. Forgive me, please, I beg you. I disappointed you quite many times. I failed, I messed up big time. Acting right was not my style. No more sad days, now all is bright. The sun is shining with its light. I feel the wind blowing on my skin. I feel your love coming, you're my spring. The winter is over, no more snow. My heart you filled with your love. Now in my home I hear the birds. I see the kids playing, boys and girls. Can anyone hear the explosion? Because my life is in commotion. I feel that I am falling down. Whoever saves me must have a crown. Like a flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on your airplane. Be my shining star tonight. I need you badly in my life. It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere.
stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life, a life that is absolutely profound, real, and true. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. This is my night, I'm gonna fight. I feel the wind, I'm gonna win. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. Beneath the moon, oh starry night, you came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. You came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.